اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 126۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے اسرائیل کے واسطے سے نقل کیا، انہوں نے ابو اسحاق سے اسود کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے بہت باتیں چھپا کر کہتی تھیں، تو کیا تم سے کعبہ کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا؟ میں نے کہا ہاں۔ مجھ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی تو میں کعبے کو توڑ دیتا اور اس کے لیے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ بعد میں ابن زبیر نے یہ کام کیا۔ حدیث نمبر 127۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے معروف کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابو الطفیل سے نقل کیا، انہوں نے علی سے مضمون حدیث الہ بیان کیا۔ ترجمہ گزر چکا ہے۔ یہ حدیث سابقہ حدیث کے متعلقہ ہے۔ حدیث نمبر 128۔ وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بار فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ خبر سناؤ گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت یہ حدیث اس خیال سے بیان فرما دی کہ کہیں حدیث رسول چھپانے کے گناہ پر ان سے آخرت میں محاذہ نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 129۔ انہوں نے انس رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ بولے یا رسول اللہ، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ حدیث نمبر 130۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو معاویہ نے خبر دی، ان سے حشام نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے زینب بنت ام سلمہ کے واسطے سے نقل کیا، وہ اپنی والدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔ ام سلیم نامی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ حدیث نمبر 131۔ وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتلاؤ وہ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے اور میرے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آ گئی اور میں چپ ہی رہا۔ تب لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہی خود اس کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہما کو بتلائی۔ وہ کہنے لگے، اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمایے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ حدیث نمبر 132۔ وہ علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی، تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے، ہاں وضو فرض ہے۔ حدیث نمبر 133۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، ایک مرتبہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ والے ذوالخلیفہ سے احرام باندھیں اور اہل شام جحفہ سے اور نجد والے قرآن المنازل سے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں۔ حدیث نمبر 134۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسری سند میں زہری سالم سے کہا، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیض پہنے، نہ صافہ باندھے، اور نہ پاجامہ، اور نہ کوئی سر پوش اوڑھے، اور نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور اگر جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں اس طرح کاٹ دے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ حدیث نمبر 135۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضر موت کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہانا کے مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہوا۔ حدیث نمبر 136۔ وہ سعید بن ابی حلال سے نقل کرتے ہیں، وہ نعیم المجمر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا۔ آپ نے وضو کیا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ حدیث نمبر 137۔ وہ عباد بن تمیم سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے چچا عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ حدیث نمبر 138۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے عمرو کے واسطے سے نقل کیا، انہیں قریب نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خبر دی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، پھر خراٹے لینے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی۔ پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی، عمرو سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزاری، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمرو اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور کبھی سفیان نے ان یسارا کی بجائے ان شمالہ کا لفظ کہا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کر لیا، پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے، حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں موذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمر سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 139۔ انہوں نے قریب مولا ابن عباس سے، انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے، جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا، اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا، یا رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھلایا، پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ حدیث نمبر 140۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا، یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اسے اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا، یعنی بایاں پاؤں۔ اس کے بعد کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 141۔ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو کہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جماع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جماع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث نمبر 142۔
انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث۔ اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث نمبر 143۔ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کس نے رکھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ، اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔ حدیث نمبر 144۔ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ حدیث نمبر 145۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے واسع سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتروں کے بال نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدہ میں زمین سے چمٹ جائے۔ حدیث نمبر 146۔ وہ عروہ بن زبیر سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسا کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی اور مناسا ایک کھلا میدان ہے، تو عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو دراز کا عورت تھیں باہر گئیں۔ عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں آواز دی اور کہا، ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ حدیث نمبر 147۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ شام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد کھانے کے لیے باہر جانا ہے۔ حدیث نمبر 148۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ حدیث نمبر 149۔ انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ حدیث نمبر 150۔ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ دوستو، احادیث کے سلسلے کی آپ نے یہ حدیثیں
समाअत फरमाई। उम्मीद है आपको ये सिलसिला पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे तो हमारे चैनल दो बूंद इल्म को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो मिलते हैं हदीस के सिलसिले की अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।